السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 6 برس ہے، 6 سال کی عمر ہے۔ مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے مقام ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بچپن کا زمانہ ہے، آنکھ کھلی تو باپ کو نہیں پایا، ہوش سنبھالنے کا وقت آیا تو ماں دنیا سے چلی گئی۔ ایسے غلط ماحول میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا۔ والدین کے گزر جانے کے بعد، والدین کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا ابو عبد المطلب کے حوالے ہو گئے۔ عبد المطلب نے ان کی پرورش کی اور عبد المطلب کے ساتھ یہ رہنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنے پوتے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی دکھانا تھا، خدا کو کچھ اور ہی دکھانا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنے کم عمر میں جب بچہ 6 سال کا ہوتا ہے تو ماں کو تلاش کرتا ہے، باپ کو تلاش کرتا ہے، دادا کو تلاش کرتا ہے کہ ان کے گود میں جائیں گے، ان سے محبت بھری باتیں کریں گے، ان سے پیار بھری باتیں کریں گے، لیکن یہ تینوں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کے ولی بن جاتے ہیں، آپ کے ولی بن جاتے ہیں، آپ کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کی پرورش کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس 2 ماہ 10 دن کی ہوتی ہے تو ابو طالب شام کے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے تجارت کے غرض سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں لے لیتا ہے۔ سفر طے ہو جاتا ہے، سفر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں مقام تیمہ ایک جگہ ہے، وہاں پر اقامت فرماتے ہیں۔ مقام تیمہ میں آپ اقامت فرما رہے ہیں، ابو طالب بھی ہے، تمام قافلے والے بھی وہاں ہیں۔ وہاں ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودی کا ایک بڑے عالم جسے بحیرہ راہب کہا جاتا ہے وہاں سے گزر ہوتا ہے، ان کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، اس معصوم بچے پر پڑتی ہے جن کی عمر ابھی 12 سال ہے۔ وہ یہودی دیکھتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آخری نبی بننے والا ہے، وہی بچہ ہے جس کو اللہ نئی شریعت دے گا، یہی وہ بچہ ہے جس کو اللہ قرآن دے گا اور نئی شریعت دے کر دنیا میں پھیلانے والا بنائے گا۔ لہذا بحیرہ راہب پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو طالب بتاؤ تو صحیح یہ بچہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا بھتیجا ہے، کیا تم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میں مہربان ہوں۔ لہذا بحیرہ راہب کہتا ہے کہ اے ابو طالب اگر تو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو یہیں سے واپس ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم شام چلے گئے اور وہاں شہر پہنچ گئے تو وہاں کے یہودی اس بچے کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ آخری نبی بننے والا ہے۔ میں نے تورات میں جتنے آخری نبی کی صفات پڑھی تھی اور آخری نبی کے کمالات پڑھی تھی وہ ساری صفات اس بچے میں پائی جاتی ہے۔ اے ابو طالب اس بچے کو لے کر یہیں سے واپس ہو جاؤ ورنہ یہودی سے قتل کر ڈالیں گے۔ لہذا ابو طالب وہیں سے سفر کو منقطع کر دیتا ہے، واپس مکہ آ جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب کو